سبقونا الیہ، اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی، وہ تو کہتے تھے لا سبقونا، صحابہ سبقت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لسبقونا، یقیناً سبقت کرتے وہ. تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے، حضرت عمر جاتے، حضرت علی جاتے، حضرت عثمان جاتے، اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی، کوئی بھی نہیں گیا. تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک بار گئے ہیں تو چپکے سے گئے ہیں. حضرت عائشہ کو بھی علم نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ کو بھی، جو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے اور رات کے اندھیرے میں مغفرت کی دعا کر کے واپس آ گئے. ہمارے ہاں چپکے سے نہیں جاتے، پورے جتھوں کی شکل میں نہا دھو کے خوشبو لگا کے، مرد حضرات بھی اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ یہ تو نہ کسی ضعیف ہے نہ کسی صحیح حدیث ہے. ایک اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی قرآن میں بہت واضح اللہ نے بیان کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانے کو، تقدیر یہ قدر ہی سے تو نکلا ہے. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں. سورۃ دخان میں بھی اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی رات میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے. اور نزول قرآن کی رات کون سی ہے؟ قرآن نے صاف بتا دیا، وہ لیلۃ القدر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فیصلے بھی لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اس کا بھی لیلۃ البراء سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بارے میں روایات اس پائے کی نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں، کمزور روایتیں اور موضوع من گھڑت روایتیں. تو یہ جو ہے نا تقدیر کا معاملہ، یہ بھی اس کا ہے، اعمال پیش ہونے کا، یہ بھی لیلۃ القدر کا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ روافض نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس رات کے فضائل کو میں غلو سے کام لیا ہے، یعنی جو چیزیں لیلۃ القدر سے متعلق تھیں وہ یہاں پھر دی ہیں. ایک اور چیز اس بارے میں بتائی جاتی ہے اگلے دن کا روزہ. تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے. تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے. پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. تو 15 شعبان کا روزہ، اس کا اسلاف میں ہمیں نہیں ملتا کوئی، کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو کوئی، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں کوئی